یہ عصر کی نماز ہے نا، یہ بڑی خاص نماز ہے، یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے، اس میں محفل حضوری بھی ہوتی ہے۔ آج بھی بڑی لذت کی بات، آج بھی عصر کی نماز کے بعد محفل حضوری سرکار کی بارگاہ میں کچہری آج بھی لگتی ہے، ہر روزانہ لگتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد تمام عشاق وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے تو کوئی یہاں ہوتا مگر وہ پہنچا مدینے میں ہوتا ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی۔ ہم عصر کی نماز کے بعد بے شک 5 منٹ کا مراقبہ کر لیا کریں، نماز کے بعد 2 منٹ کا، مگر تھوڑی دیر۔ صوفیہ کی زندگی یہ ہے کہ صوفی عصر کی نماز کے بعد گفتگو نہیں کرتے، مغرب تک گفتگو نہیں کرتے، کسی سے کلام نہیں کرتے، وہ اس کو پوری لذت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عباس مرسی رحمۃ اللہ جیسے آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا ہے، اتنا کرم کر دیا ہے کہ میرے سے اور مدینے سے سارے پردے گرا دیے ہیں۔ ہمہ وقت میں دیکھتا رہتا ہوں، اگر ایک لمحے بھی شہر مدینہ میرے آقا کا روضہ میرے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ تو کچھ تو ایسے بیٹھے بٹھائے محفل حضوری میں پہنچے جاتے ہیں۔ ہاں جی، محفل حضوری حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب بات صورت اخلاص سے بڑی دور چلی گئی، اب بات مدینے کی طرف تھی تو مدینے کی طرف چلے گئے۔ اب ہم محفل حضوری میں پہنچیں گے، محفل تصورات میں۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہم اس وقت محفل حضوری میں ہیں، سرکار کی کچہری میں ہیں۔ بہت نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن امیر خسرو سے کہا کہ امیر خسرو، تیرا پیر محفل حضوری میں نظر نہیں آتا، تیرا پیر محفل جو عصر میں کچہری لگتی ہے اس میں تیرا پیر نظر نہیں آتا۔ امیر خسرو کے دل پر یہ بڑا ناگوار گزرا کہ میرا مرشد ہو اور محفل حضوری میں نہ ہو، تو بڑا چپ چپ رہنے لگے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ پوچھا، خسرو کیا بات ہے؟ بڑے چپ چپ، نہیں حضور کوئی بات نہیں، نہیں حضور کوئی بات نہیں۔ آخر ایک دن آپ نے تھوڑا سا ڈانٹ کے پوچھا، بھی بتاتا کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ کہ حضور بہت نقش بند رحمت حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کا جو نا مرشد ہے وہ محفل حضوری میں نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ سوال کریں نا، ان سے کہنا ہے کہ حضور محفل حضوری میں آپ پہنچا دے، ڈھونڈ میں خود مرشد کو لوں گا۔ اللہ اکبر، خیرات وہاں سے ملنی تھی محفل حضوری کی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے تو بعد نقش بند رحمۃ اللہ فرمایا، خسرو تو نے سوال کا جواب نہیں دیا، خسرو تو نے جواب، ادھر بیٹھ جا میرے پاس بیٹھ، تو نے جواب نہیں دیا۔ کہا حضور محفل حضوری میں آپ پہنچا دیں، ڈھونڈ مرشد کو میں خود لیتا ہوں کہ میرا مرشد محفل حضوری میں ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہے کہ حضور یہ فرما آنکھیں بند کر۔ میرے خسرو رحمۃ اللہ آنکھیں بند کرتے ہیں، بہت نقش بند نے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھا۔ سبحان اللہ، دعا کریں یہ ہاتھ ہمیں بھی کسی درویش کسی عاشق کا نصیب ہو جائے۔ رکھا تو پرواز شروع ہو گئی۔ مدینے میں سرکار کی کچہری لگی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، مگر کیا دیکھتا ہے میرے خسرو کہ میرا مرشد نظر، رونا لگ گئے۔ کس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میرا مرشد فرمایا اوپر والی منزل پہ چلا جائیں۔ میرے خسرو اوپر والی منزل پر، پھر دیکھا مرشد نظر نہیں آیا، پھر رونا شروع ہو گئے۔ اب کیوں روتے ہو؟ میرا مرشد نظر نہیں آتا۔ تیسری منزل پر اشارہ ہو اوپر چلا جائیں، اوپر چلے گئے۔ محفل حضوری ہر جگہ موجود ہے، میرے آقا ہر محفل میں موجود ہے۔ درجے بھی ہیں مگر میرے آقا ہر جگہ موجود بھی ہیں۔ پہلے درجے میں میرے آقا موجود ہے، دوسرے میں بھی ہیں، تیسرے میں بھی ہیں، پھر چوتھے پہ گئے، چھٹے کے ساتھ میں آخری منزل پر گئے تو میرے خسرو کی چیخیں نکل گئیں کہ میرے مرشد تو یہاں بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کے دائیں اور بائیں 2 برقع پوش تھے۔ آقا علیہ السلام فرمایا، وہی کبھی کبھی چہرے سے پردہ اٹھا دیا کرو، اللہ کی مخلوق کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی مخلوق کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ جب اٹھایا تو ایک صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، جب میر خسرو نے دیکھا تو میر خسرو دوڑے کہ میں اپنے مرشد کے قدموں کو
جا کے پہنچی اور بوسہ لوں، اللہ اکبر، دوڑنا تھا کہ بہودی نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھایا، ہائے ہائے، وہ بھی پرواز کرانے والا بھی پرواز کر رہا ہے اور کرنے والا بھی کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، پہنچے دونوں محفل حضوری میں ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ اٹھایا تو اب وہ محفل حضوری تھی، اب میری خسروں نے دیکھا تو وجد میں آ گئے، اب وہ رقص کرتے ہیں، جو چشتی رقص کرتے ہیں نا وہ میری خسروں کے سنت رقص کرتے ہیں، تو پوچھا میں نے کہا کیا ہو گیا؟ نمی دانم چ منزل بود، نمی دانم چ منزل بود، شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چ مجھے نہیں پتا وہ منزل کون سی تھی، وہ مقام کون سا تھا، وہ جگہ کون سی تھی، وہ ٹھکانہ کون سا تھا، مجھے نہیں پتا، نمی دانم چ منزل بود کہ شب جائے کہ من بودم، خدا میرے پاس اتنا پتا ہے، جگہ کا نہیں پتا، مقام کا نہیں پتا، ہاں اتنا پتا ہے، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مقام خسرو، محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم۔ فرمائے صدارت وزیر اعظم اس وزارت آقا علیہ السلام اس محفل کی کر رہے تھے اور خدا اس مجلس میں موجود تھا، بس مجھے اتنا پتا، مجھے نہیں پتا وہ مقام کون سا تھا اور ٹھکانہ کون سا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عصر کا ٹائم بڑا خاص ہوتا ہے۔